بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جو تحریر کیا گیا ہے کہ صاحب نے دریافت کیا ہے کہ ایک صاحب سے یہ بات سننے میں آئی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردے کی یا مثانے کی تکلیف اور بیماری کے متعلق کوئی دعا ارشاد فرمائی ہے، اور کیا یہ واقعی ایسے ہے، کوئی دعا حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے یا ایک قصہ اور کہانی ہے جو کہ گھڑ لیا گیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی قصے اور کہانی پہ مشتمل بات نہیں ہے، جن صاحب نے بھی آپ کو خبر دی ہے وہ ٹھیک۔ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم گردے اور مثانے میں اور خاص طور پر پتھری کے علاج میں اور اس بات پہ کہ پیشاب آنا بند ہو جائے ایک دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور روایات میں یہ آتا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے عمل الیوم واللیلہ، کہ رات اور دن میں کرنے والے جو اعمال ہیں، جو دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے، اس میں انہوں نے اس دعا کا ذکر کیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اس بیماری سے پریشان ہو کے پیشاب کی بندش کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھا، تو اس کے جی میں یہ بات آئی کہ مدینہ منورہ کی طرف سفر کرے یا شام جائے، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مرکز اور ماوا تھا، کہ وہاں پر کسی سے دریافت کرے کہ کیا اس سلسلے میں اسلام نے کوئی رہنمائی کی ہے۔ تو انہوں نے سفر شروع کیا اور وہ ہر جگہ جہاں بھی گئے اپنی تکلیف کا بیان کرتے رہے کہ پتھری کی وجہ سے مجھے شدید تکلیف ہے۔ اور پھر ایک صاحب سے وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بتاؤں؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے اپنی اس بیماری کا اظہار کیا کہ پتھری کی وجہ سے، پیشاب کی بندش کی وجہ سے میں شدید تکلیف میں مبتلا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو وہ دعا سکھائی جو ایسے مرض میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مریض کو تلقین فرماتے تھے۔ وہ آدمی گیا اور اس نے وہ دعا پڑھی اور ٹھیک ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے آ کے اپنے والد کے متعلق بیان کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ بات کہی کہ میرے والد ایسے ایسے بیمار ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا تلقین فرمایا کرتے تھے، تو کیوں نہ اسے بتائی جائے، اور میں نے وہ دعا اسے سکھا دی، اور اس نے جا کر اپنے والد پہ دم کیا، یعنی پڑھی دعا اور ان پہ پھونک دی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا، مہربانی کی، اور اس بیماری سے نجات پا گئے۔ بات یہ ہے کہ تین باتیں بنیادی طور پہ سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ علاج کو ترک کر دے تو گناہ گار ہوگا۔ اسے چاہیے علاج بھی کرے، ڈاکٹرز کے پاس بھی جائے، جو بھی میڈیکل کا پروسیجر ہے اسے پورا کرے، اور حتیٰ کہ آپریشن ہے، سرجری ہے، اس کو بھی کرے، اور یہ دعا بھی پڑھتا رہے، یہ دعا بھی مانگتا رہے، کیونکہ اگر وہ اسباب اختیار نہیں کرے گا تو وہ ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، چنانچہ اسباب اختیار نہ کرے اور یہ دعا پڑھتا رہے اور مسئلہ حل نہ ہو تو لا محالہ پھر اس کے دل میں
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ دعا یا ان روایات پر اعتراض پیدا ہوگا، اور یہ اعتراضات کا پیدا ہونا آہستہ آہستہ انسان کو ایمان کی بجائے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا خود مریض کو بھی پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھتا رہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں کی، تو اس لیے جب بھی دعا مانگنے کو جی چاہے یا جب بیماری میں شدت آ جائے یا تکلیف شروع ہو جائے، اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، یا یہ کہ ڈاکٹرز بتا دیں کہ یہ چیز ہے تو حالت صحت میں بھی یہ دعا اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کے دوسرے پر پھونک دینا چاہیے۔ یہ دم کرنا مریضوں پہ، بچوں پہ، خود اپنے اوپر خود ہی دم کر لینا، یہ سب چیزیں امت میں کوئی ایسا طبقہ اور فرقہ نہیں ہے جسے نہ مانتا ہو، سب لوگ اسے مانتے ہیں۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک یہ چلا آتا ہے کہ جتنے مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنا سکھایا ہے، ان تمام مواقع پہ دم کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ بھی فقہا نے اجازت دی۔ صرف یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو کلمات پڑھ کر پھونکے جا رہے ہیں اس میں شرک کی کوئی چیز شامل نہ ہو، اور اگر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین فرمودہ کلمات ہیں تو پھر تو کہنے ہی کیا۔ اس لیے دم کرنا کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ان کلمات کو پڑھے، دعاؤں کو پڑھے، یا جو بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے اس کو پڑھے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھے یا عمومی طور پر پڑھے، اور پڑھنے کے بعد وہ جس چیز پر دم کرنا ہے اس پہ پھونک دے، یا پھر جس بچے پہ دم کرنا ہے اس بچے پہ پھونک دے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، طاق تعداد میں اس پر پھونک دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلام پڑھا ہے اللہ تعالی کا ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس پھونک کے ذریعے سے اس کی برکات اس تک پہنچیں گی۔ ہوا کے ذریعے پھونک مار دینے سے جس طرح بیماریاں اور یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں، اور یہ ثابت شدہ ایک چیز ہے، آخر برکتیں اور یہ چیزیں یہ کیوں نہیں دوسرے تک پہنچتی؟ جس طرح ہم اس کے قائل ہیں اسی طرح ہم اس کا بھی قائل ہونا چاہیے، اور ہم اس کے قائل ذہنی طور پہ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، ہمیں بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا طریقہ مستند نہیں جاننا چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ کرتے رہے ہیں، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم کرتے رہے ہیں، اور ان سب کی روایات صحیح طریقے پہ ہم پہ پہنچی ہیں، صحیح طریقے سے یہ خبر ہم تک پہنچی ہے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ ان تمام روایات میں جو دعا آئی ہے وہ اصل میں یہ ہے، جو گردے کے لیے، مثانے کے لیے، پیشاب کی بندش کے لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تلقین فرماتے ہیں، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ عمل الیوم واللیلہ میں جس روایت کو لائے ہیں وہ یہ دعا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس آدمی کو اس کے والد کے لیے وہ دم سکھایا جو میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ تلقین فرماتے تھے کہ ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک، اے ہمارے پروردگار جو آسمان میں ہے، تقدس اسمک، اے پروردگار عالم آپ کا نام بہت پاکیزہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح خیال میں رکھنی چاہیے کہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی زمان اور مکان کا پابند نہیں ہے۔ ٹائم اور سپیس یہ دونوں اللہ نے تخلیق کی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کسی ٹائم اور سپیس کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا، جیسا کہ یہاں آیا ہے کہ ربنا الذی فی السماء، ہمارا پروردگار جو اوپر ہے یا آسمان میں ہے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اوپر کی سائیڈ
عام طور پہ ہر قوم میں عظمت کے لیے استعمال ہوتی. اب دیکھیں دائیں بائیں، اوپر اور نیچے، یہ چاروں سمتوں میں سے دایاں ہاتھ عام طور پہ برکت کے لیے، اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بایاں ہاتھ اور بائیں طرف عام طور پہ بری سمجھی جاتی ہے یا نحوست کے لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. زمین ذلت کے لیے سمجھی جاتی ہے، ایک ہی سمت رہ جاتی ہے اور وہ اوپر کی، اور اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ شیان نشان ہوئی ہے. اس لیے زبان کے محاورے میں اور لوگوں کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کی سمت کہی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان سمتوں سے اور کسی بھی زمانے سے پاک ہے، اور وہ جہاں بھی ہے حق تعالیٰ شانہ نے یہ قرآن کریم میں اس کے متعلق چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس کی تفصیلی بحث ہم عقیدے کے بیانات میں کر چکے. اس لیے ربنا الذی فی السماء میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہی ہے، محدود ہے. معاذ اللہ، یہ کفر کی بات ہے، والعیاذ باللہ. بس اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے، ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک، اے پروردگار جو اوپر ہے، تقدس اسمک، اللہ آپ کا نام بہت پاکیزہ ہے. اللہ کی ذات بھی پاک ہے، اللہ کا نام بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے ہی معاملے پاکیزگی پہ مشتمل اور مبنی ہیں. اللہ کی طرف پاکیزگی کی نسبت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ کا نام ایسا پاک ہے کہ جو لوگ اسے کثرت سے پڑھتے ہیں، جپتے ہیں، وہ خود بھی پاک ہو جاتے ہیں. تو پہلا جملہ یہ فرمایا کہ ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک، اے پروردگار جو بلند ہے، آسمان میں ہے، آپ کا اسم گرامی اے پروردگار پاکیزہ ہے. امرک فی السماء والارض، اور اللہ آپ کی بادشاہت، آپ کی حکومت زمین و آسمان میں قائم ہے. آسمان میں اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہے، وہاں پر اللہ کے فرشتے ہیں، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین صلحاء، وہ کسی بھی امت کے تھے رحمہم اللہ، ان کی ارواح ہیں، سب چیزیں ہیں. آسمانوں میں بھی اللہ کا حکم جاری و ساری ہے، زمین پہ بھی اللہ کا حکم جاری و ساری ہے. تو اس حقیقت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ کل کائنات میں اصل میں حکومت اور بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. کما رحمتک فی السماء، اے پروردگار بالکل آپ کی یہ جتنی بھی حکمرانی ہے، اے اللہ اسی طرح تیری رحمت بھی اوپر ہے. تو اے پروردگار جو رحمتیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں، برکتیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں، زمین سے بھی کبھی برکتیں نکلتی ہیں، یہ فصلیں، یہ اناج، یہ سب کا سب خدا کی برکتیں ہیں. زمین اس رحمت کو جذب کرتی ہے، پانی کو، اور اس کے نتیجے میں فصلیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر خاص طور پہ جو ارشاد فرمایا کہ کما رحمتک فی السماء، اللہ جیسے کہ آپ کی رحمت آسمان میں ہے، اوپر ہے، تو چونکہ نزول رحمت کے لیے آدمی اوپر دیکھتا ہے یا اوپر کی طرف وہ سر اٹھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اب نازل ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے اللہ کی حکمرانی اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے. یہاں اوپر رحمت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، کیونکہ رحمت عام طور پہ انسان کے تصور میں یہی ہے کہ برکتیں اور رحمتیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں، حالانکہ وہ تو کسی بھی جگہ سے جہاں اللہ کا حکم ہو سکتی. فَجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اللہ جیسے آپ کی رحمت آسمان میں ہے نا، اللہ اسے زمین میں بھی کر دے. پورا جملہ یہ ہے، یہ دعا ہے کہ پروردگار جس طرح آپ کی حکمرانی آسمانوں میں ہے، فرشتے اور سب آپ کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے امر کے ماتحت ہیں، اسی طرح اے پروردگار زمین میں بھی حال یہی ہے کہ تیرے اچھے بندے تیرے مطیع اور فرما بردار ہیں. اور اے اللہ صرف تیری بادشاہت ہی نہیں، رحمت بھی آسمانوں میں ہے. میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ فجعل رحمتک فی الارض، اللہ زمین پہ ہم گناہگار، اے پروردگار ہم جو مریض ہیں، اللہ اپنی رحمت یہاں بھی بھیج دیں. واغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. خوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. وخطایانا، تو پورا جملہ یہ ہوا کہ کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض،
واغفر لنا حوبنا وخطایانا۔ اگلے جملے میں یہ فرمایا کہ انت رب الطیبین، اے اللہ آپ پاک لوگوں کے پروردگار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ناپاک لوگ ہیں ان کا پروردگار بھی تو اللہ ہی ہے۔ توحید عقیدے کی پاکیزگی ہے، رسالت کو تسلیم کرنا عقیدے کی پاکیزگی ہے، آخرت کو ماننا یہ عقیدے کی پاکیزگی ہے۔ یہ تین بنیادی عقائد ہیں، خدا کی توحید، حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اور آخرت، یہ تینوں بنیادی عقیدے ہیں۔ تو گویا یہ کہا گیا کہ اے پروردگار جو ان عقائد کی وجہ سے پاک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یا پھر دوسری تشریح کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اچھے لوگ ہیں، اے پروردگار آپ ان کے پروردگار ہیں۔ تو اللہ کی طرف طیب، پاکیزہ، اچھے لوگوں کی نسبت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے پروردگار تو ناپاک لوگوں کا بھی پروردگار ہے، حالانکہ حقیقت تو یہی ہے، لیکن ادب اور احترام سکھایا۔ ناپاکی کی باتیں جیسے توحید کے مقابلے میں شرک ہے، رسالت کے مقابلے میں اپنی عقل کو کے گیت ہر وقت گاتے پھرنا اور اپنی عقل کو ہر معاملے میں دخل دینا اور وحی کو رد کر کے عقل کو ترجیح دینا، یہ ناپاکی کی بات ہے۔ وحی ماننا ضروری ہے، اگرچہ وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ صرف یہ بات ہے، حق پہنچتا ہے ہر انسان کو کہ وہ تحقیق کر لے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی۔ یہ تحقیق ہر ایک کا حق ہے، اور تحقیق سے جب ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو پھر سمجھ میں آئے یا نہ آئے آدمی کو اپنا سر جھکا دینا چاہیے، لیکن ناپاکی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے۔ شرک ناپاکی ہے، رسالت کو نہ ماننا ناپاکی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ سوچنا یا سمجھنا یا کہنا کہ بس ہم مٹی میں مل جائیں گے اور کسی نے نہیں اٹھانا، یہ سب ناپاکی کی باتیں ہیں نا، تو اس لیے اللہ کے ساتھ ان کو جوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طیب اور پاکیزہ اور خوشبودار چیزوں ان کا ذکر ہے، تو یہاں پر فرمایا کہ انت رب الطیبین، اے پروردگار آپ رب ہیں کن کے؟ پاکیزہ لوگوں کے۔ فانزل شفاء من شفائک، اللہ شفا کے جو خزانے تیرے پاس ہیں، جو تو اپنے بے شمار بندوں پر جبکہ وہ مریض ہو جاتے ہیں نازل کرتا رہتا ہے، تو اے پروردگار ایک شفا میرے پاس بھی بھیج دے، اے رب ایک شفا مجھ پہ بھی نازل کر دے۔ وَرَحْمَةً مِّن رَحْمَتِكَ عَلَىٰ هَٰذَا الْوَجْعِ، اے پروردگار اور یہ جو میں بیمار ہو گیا ہوں نا، اللہ ایک اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت میرے اس درد اور اس تکلیف پہ بھی نازل کر دے، ایسی کہ تیری رحمت کی وجہ سے اور تیری شفا کی وجہ سے اے پروردگار میرا درد ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہے وہ کل دعا تشریح کے ساتھ جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس کو سکھائی، جس نے اپنے والد پہ دم کیا، تو وہ کہتا ہے کہ فبرا، میرے والد ٹھیک ہو گئے۔ اب دیکھیے اس دعا کو پھر سے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پڑھ کے دم کرو، ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین فانزل شفاء من شفائک وَرَحْمَةً مِّن رَحْمَتِكَ عَلَىٰ هَٰذَا الْوَجْعِ۔ اب اس کا ترجمہ بھی ویسے ہی سن لیجئے، ربنا الذی فی السماء تقدس اسمک، اے میرے پروردگار جو آسمان اور بلندی میں ہے اور جس کا پاکیزہ نام بھی ہے آسمانوں میں، امرک فی السماء والارض، اللہ آپ کی بادشاہت، شہنشاہیت، حکمرانی ہے اوپر بھی اور نیچے بھی، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض، اور اے اللہ جس طرح رحمت چھائی ہوئی ہے آسمان میں،
اے پروردگار اسی طرح اس رحمت کو زمین پر بھی نازل فرما دے۔ وَاغْفِرْ لَنَا عُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، اے پروردگار اس رحمت کے ساتھ میرے گناہوں کی معافی ہو، اور اے اللہ میری خطاؤں غلطیوں سے بھی درگزر ہو۔ اے پروردگار جب یہ تیری رحمت اور تیری مہربانی یہ نازل ہوگی اور پاک کر دے گی مجھے گناہوں کے اثر سے، تو ہے ہی پروردگار رب الطیبین، پاک لوگوں کا پروردگار ہے۔ فانزل شفاء من شفائک، اللہ جو آپ شفا کے خزانوں سے کوئی شفا نازل فرماتے ہیں وہ اے رب مجھ پہ بھی نازل فرما دیجئے، ورحمۃ من رحمتک، اور اللہ جو رحمت آپ نازل فرماتے ہیں مریضوں پر، اللہ ایک رحمت میرے لیے بھی بھیج دیں، علی ھذا الوجع، اللہ میرے یہ درد ٹھیک ہو جائے۔ یہ دعا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردے اور مثانے اور پتھری اور ان چیزوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، لیکن محدثین نے اور ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ دعا ان چیزوں کے لیے بھی ہے اور ویسے بھی مریض کو پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے نجات دے اور شفا عنایت فرمائے۔